ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، ہم اس میں سب ٹائٹل میں انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی دیتے ہیں، جن حضرات کو اگر انگریزی سمجھ نہ ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ اور آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلوس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ جیسا یہ صورتوں میں قیامت کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ آخر میں وہ کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، یعنی جو آخری سور پھونکا جائے گا اور تمام مردے اس دن ایک ہی جھڑک میں کھڑے ہو جائیں گے زندہ ہو کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان نے وہ حکم یعنی وہ فرض نبھایا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاشعور میں پیوست کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور وہی تمہارا رب ہے۔ اور اس کے بعد ہی فوراً یاد دلایا گیا کہ اپنی خوراک کو دیکھو، کھانا جو ہم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ایسی چیزیں دنیا میں پیدا کر دی کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ ہمارے جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آج تو اتنی تحقیقات ہوئی ہیں، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہر چیز کو الگ الگ کر دیا ہے۔ پروٹین الگ ہوتے ہیں، کاربس الگ ہوتے ہیں، ہر چیز کا وائٹامنس کو جو الگ الگ کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے۔ تو ہر چیز ہمارے جسم کے لیے کہاں مفید ہے، یہاں تک کہ کئی چیزیں جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ مرضوں میں جو مرض ہمیں ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، اس میں بھی کام آتی ہیں۔ کئی جگہ فوڈ سے، کھانے سے علاج کیا جاتا ہے، اس طریقے کے کھانے دیے جاتے ہیں کہ وہ آپ کو شفا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ اس نے ایک عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑ کر یہ تمام ترکاریاں، تمام غلے، تمام درخت پیدا کیے۔ وہ وہی چیز ایک سرسری طور پر اس نے بتائی ہے جو آج سائنس سے ثابت ہوئی ہے، اور تمام فوٹوسنتھیسس وغیرہ، درخت کس طریقے سے اگتے ہیں، سانس کیسے رہتے ہیں، کیسے آکسیجن چھوڑتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، اور ان کا فوڈ پروسیسنگ سسٹم جو ہے فوٹوسنتھیسس کس طریقے سے ہوتا ہے۔ سورج سے شعاعیں لیتے ہیں اور زمین سے معدنیات لے کر، وہ پانی لے کر اپنی غذا بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہماری غذا بن جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھی ہیں، اور وہی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں۔ یہاں تک کہ مویشیوں کے لیے بھی چارہ اس زمین پہ اگایا، اور ان کو وہ چیزیں پیدا کی جو ان کو پسند ہیں، یعنی ان کی ضرورت ہے۔ اور پھر آخر میں کہہ دیا گیا کہ یہ سب تو نعمتیں تمہیں دی ہیں، لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے جب ایسی آواز یعنی سور پھونکا جائے گا
اور تمام مرحلے سے گزرنے کے بعد آخری سور جب پھونکا جائے گا اور انسان کھڑا ہو جائے گا حساب دینے کے لیے، اس وقت کہا گیا کہ دو طبقوں میں لوگ بڑھ جائیں گے. ایک وہ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، خوش ہوں گے، جو اللہ کو پہچان رہے تھے، دنیا میں تمام اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے. اور ایک وہ طبقہ ہوگا جس کے چہروں کے اوپر خاک اڑ رہی ہوگی اور کالوس چھائی ہوئی ہوگی، جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے خالق کا انکار کیا اور اپنے آپ میں سب کچھ اپنے آپ کو سمجھ لیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.